السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الانفطار۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ کر جھڑ پڑیں گے اور جب سب دریا شور اور شیریں بہہ پڑیں گی، ہر شخص اپنے اگلے اور پچھلے اعمال کو جان لے گا۔ اور ان واقعات کا مقتضا یہ تھا کہ انسان خواب غفلت سے بیدار ہوتا۔ اس لیے آگے غفلت پر زجر و تنبیہ ہے کہ اے انسان، تجھ کو کس چیز نے تیرے ایسے رب کریم کے ساتھ بھول میں ڈال رکھا ہے جس نے تجھ کو انسان بنایا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، پھر تجھ کو مناسب اعتدال پر بنایا، یعنی اعضاء میں تناسب رکھا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو ترکیب دے دیا۔ ہرگز مغرور نہیں ہونا چاہیے، مگر تم اغترار سے باز نہیں آتے، بلکہ اس درجہ اغترار میں بڑھ گئے ہو کہ تم خود جزا و سزا ہی کو، جس سے یہ غرور اور فریب دفع ہو سکتا تھا، جھٹلاتے ہو۔ اور یہ جھٹلانا تمہارا خالی نہ ہو جائے گا، بلکہ ہماری طرف سے تم پر تمہارے سب اعمال کے یاد رکھنے والے ہیں، جو ہمارے نزدیک معزز، اور تمہارے اعمال کے لکھنے والے ہیں، مقرر ہیں، جو تمہارے سب اعمال کو جانتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ پس قیامت میں یہ سب اعمال پیش ہوں گے جن میں تمہاری یہ تکذیب اور کفر بھی ہے، اور سب پر مناسب جزا ملے گی۔ نیک لوگ بے شک آسائش میں ہوں گے اور بدکار یعنی کافر لوگ بے شک دوزخ میں ہوں گے۔ روز جزا کو اس میں داخل ہوں گے اور پھر داخل ہو کر اس سے باہر نہیں ہوں گے، بلکہ اس میں خلود ہوگا۔ خلود یعنی ہمیشہ رہیں گے۔ اور آپ کو کچھ خبر ہے کہ روز جزا کیسا ہے، اور ہم پھر مکرر کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ خبر ہے کہ وہ روز جزا کیسا ہے۔ مقصود اس استفہام سے تحویل ہے۔ وہ ایسا دن ہے جس میں کسی شخص کی نفی کے لیے کچھ بس نہ چلے گا، اور تمام تر حکومت اس روز اللہ ہی کی ہوگی۔ آگے دیکھیں، علمت نفس ما قدمت وأخرت، یعنی جب قیامت کے وہ حالات پیش آ چکیں گے جن کا ذکر شروع صورت میں کیا گیا ہے، آسمان کا پھٹنا، ستاروں کا جھڑ جانا، سب شور و شیر دریاؤں کا ایک ہو جانا، قبروں سے مردوں کا اٹھنا، اس وقت ہر انسان جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا۔ آگے بھیجنے سے مراد اس پر عمل کر لینا ہے، اور پیچھے چھوڑنے سے مراد ترک عمل ہے۔ تو قیامت کے دن ہر شخص جان لے گا کہ اس نے نیک و بد کیا کیا عمل کر لیے، اور نیکی یا بدی میں سے کیا چھوڑ دی۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ آگے بھیجے ہوئے اعمال سے مراد وہ معامل ہوں جو اس نے خود کیے ہوں، خواہ نیک ہو یا بد، اور پیچھے چھوڑنے سے مراد وہ عمل ہوں جن کو اس نے خود تو نہیں کیا لیکن اس کی رسم دنیا میں ڈال گئے۔ اگر وہ نیک کام ہیں تو ان کا ثواب ان کو ملتا رہے گا، اور برے ہیں تو اس کی برائی اس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی رہے گی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھی سنت اور طریقہ جاری کرایا، اس کا ثواب ہمیشہ اس کو ملتا رہے گا، اور جس نے کوئی بری رسم اور گناہ کا کام دنیا میں جاری کر دیا تو جب تک لوگ اس برے کام میں مبتلا ہوں گے اس کا گناہ اس شخص کے لیے بھی لکھا جاتا رہے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اس سے پہلی آیت میں معاد اور انجام یعنی قیامت کے ہولناک معاملات کا ذکر فرمایا، اور اس آیت میں انسان کے مبتدا یعنی تخلیق کے ابتدائی مراحل کا ذکر فرمایا۔ اس مجموعے کا تقاضا یہ تھا کہ انسان کچھ بھی غور و فکر سے کام لیتا تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور ان کے احکام کی سر مخالف ورزی نہ کرتا، مگر انسان غفلت اور بھول میں پڑ گیا۔ اس پر بطور زجر و تنبیہ کے یہ سوال فرمایا کہ اے انسان، تیری ابتدا و انتہا کے یہ حالات سامنے ہونے کے باوجود تجھے کس چیز نے بھول اور دھوکے میں ڈالا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگا۔ فی ای صورۃ ما شاء رکبک، یعنی باوجود اس کے کہ تخلیق سب انسانوں کی ایک خاص وضع اور حیت اور مزاج پر ہونے کی وجہ سے سب میں اشتراک ہے، اس کا نتیجہ بظاہر یہ ہونا چاہیے تھا کہ سب ایک ہی شکل و صورت کے ہوتے ہیں، باہمی امتیاز دشوار ہو جاتا، مگر حق تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ نے کروڑوں بلکہ اربوں پدموں انسانوں کی شکل و صورت میں ایسے امتیازات پیدا فرمائے جو ایک دوسرے سے مشتبہ نہیں ہوتے،
صاف اور نمایاں امتیاز رہتا ہے۔ انسان کی ابتدائی تخلیق کے یہ کمالات قدرت بیان فرما کر ارشاد فرمایا، ما غرک بربک الکریم، کہ اے غافل انسان، جس پروردگار نے تیرے وجود میں ایسے ایسے کمالات بدیعت فرمائے، اس کے معاملے میں تو نے کیوں کر دھوکہ اور فریب کھایا کہ اسی کو بھول بیٹھا، اس کے احکام کی نافرمانی کرنے لگا۔ مجھے تو خود تیرے جسم کا جوڑ اللہ کی یاد دلانے اور اس کی اطاعت پر مجبور کرنے کے لیے کافر تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کم من غرور تحت الستر وهو لا يشعر، یعنی کتنے ہی انسان ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عیبوں اور گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور ان کو رسوا نہیں کیا، وہ اس لطف و کرم سے اور زیادہ غرور اور دھوکے میں مبتلا ہیں۔ آگے دیکھیں، ان الابرار لفی نعیم، اس کا تعلق اس جملے سے ہے جو پہلے گزر چکا، یعنی علمت نفس ما قدمت وآخرت، کہ قیامت کے روز انسان کو اپنا اپنا عمل سامنے آ جائے گا۔ اس جملے میں اس عمل کو سزا اور جزا کا ذکر ہے۔ وما هم عنها بغائبین، یعنی جہنمی لوگ کسی وقت جہنم سے غائب نہ ہو سکیں گے، کیونکہ ان کے لیے خلود اور دائمی عذاب کا حکم ہے۔ لا تملک نفس لنفس شیئا، یعنی کوئی شخص با اختیار خود کسی دوسرے کو محشر میں کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی کی تکلیف کو کم کر سکے گا۔ اس سے شفاعت کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ شفاعت کسی کے اپنے اختیار سے نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کی شفاعت کی اجازت نہ دیں۔ اس لیے اصل حکم کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ ہی اپنے فضل سے کسی کو شفاعت کی اجازت دے اور پھر شفاعت قبول فرما لے تو وہ بھی اسی کا حکم ہے۔ واللہ اعلم۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ترجمے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور جب تارے جھڑ جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب دریا ابل نکلیں گے، واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، علمت نفس ما قدمت واخرت، پس جان لے ہر ایک جی جو کچھ کہ اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے آدمی کس چیز سے بہکا تو اپنے رب کریم پر، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھ کو بنایا پھر تجھ کو ٹھیک کیا پھر تجھ کو برابر کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ دیا، کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں پر تم جھوٹ جانتے ہو انصاف کا ہونا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور تم پر نگہبان مقرر ہیں، کِرَامًا کاتبین، عزت والے عمل لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ بہشت میں ہیں، وَإِنَّ الفجار لفی جحیم، اور بے شک گنہگار دوزخ میں ہیں، یصلونہا یوم الدین، ڈالے جائیں گے اس میں انصاف کے دن، وما هم عنہا بغائبین، اور نہ ہوں گے اس سے جدا ہونے والے، وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ کیسا ہے انصاف کا دن، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر بھی تجھ کو کیا خبر کہ کیسا ہے انصاف کا دن، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کو بھلا نہ کر سکے کوئی جی کسی جی کا کچھ بھی، یعنی جس دن کوئی جان کسی جان کا بھلا نہ کر سکے اور حکم اس دن اللہ ہی کا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔